یہ جنگ ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ اور بیچ میں IMF کا قرضہ آ گیا، کیوں آیا؟ مسعود اظہر کو دینے سے پیسے کیا؟ اگر پورا پاکستان بجلی کے بل دینا بند کر دے 3 مہینے کے لیے تو پاکستان کا کریا کرم ہو جاتا ہے۔ یہ جو IMF نے تھپڑ مارا ہے نا، اس کو تھپڑ کہتے ہیں۔ یہ تھپڑ پڑا ہے آپ کو انڈیا سے پنگا لینے کا۔ ہیلو اینڈ ویلکم، میں ہوں ڈاکٹر امجد یومرز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو۔ ناظرین، IMF نے 11 مزید کڑی شرائط پاکستان کے اوپر لگا دی ہیں اپنے بیل پیکج کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ پاکستان نے پنگا لیا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا رسک فیکٹر بڑھ گیا ہے۔ اس وقت پاکستان کا مجموعی غیر ملکی قرضہ 131 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ جو 11 نئی شرائط عائد کی ہیں IMF نے، اس سے اب ٹوٹل جو شرائط ہیں ان کی تعداد 50 ہو چکی ہے اور یہ بڑھیں گی۔ ناظرین، 24 بیل آؤٹ پیکیجز اب تک پاکستان لے چکا ہے 1958 سے۔ 1958 سے اب تک پاکستان 24 بیل آؤٹ پیکیجز IMF کے لے چکا ہے، جبکہ انڈیا جو ہے اس نے 1993 کے بعد، یعنی 32 سال ہو گئے ہیں، IMF سے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ اب یہ جو کنڈیشنز انہوں نے 11 لگائی ہیں، یہ مالیاتی یعنی فزیکل ہیں، ایکسٹرنل اور ریفارم گولز جو ہے یہ ان کے اوپر ہے کہ جو انہوں نے ان کو اصلاحات کرنے کے لیے، ریفارم کرنے کے لیے جو ٹارگٹس دیے ہیں ان کو اچیو کرنے کے حوالے سے مزید کنڈیشنز اور سخت کی ہیں۔ ایک تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہائر ڈیٹ سروسنگ کریں، یعنی ہائر ڈیٹ سروسنگ سرچارج لگائیں بجلی کے بلوں پہ، جس کا مطلب ہے کہ قرضے کی ادائیگی یعنی قرضے کے سود کی ادائیگی کے لیے جو رقم دی جاتی ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ اب لوگوں پہ لگے گا، تاکہ لوگوں کے ٹیکس سے، بجلی کے بلوں پہ جو ٹیکس وہ دیں گے اس سے یہ پیسے جو ہے ریکور کیے جائیں اور IMF واپس اپنے پیسے لے گا۔ تو یہ ایک انہوں نے کہا کہ اب آپ الیکٹریسٹی جو ہے، بجلی جو ہے، اس کے اوپر سرچارج لگائیں، قرضہ، اسپیشل قرضہ، ڈیٹ سروسنگ سرچارج، یعنی اس پہ لکھا ہوگا ڈیٹ سروسنگ سرچارج۔ حالانکہ عوام نے تو قرضہ لیا ہی نہیں، عوام کو تو کام ہی نہیں کرنے دیتے کہ وہ اپنا پیٹ پالیں، سارا کچھ گورنمنٹ لوٹ لیتی ہے، جو قرضہ آتا ہے وہ بھی لوٹ لیتی ہے۔ یہ جنگ ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ اور بیچ میں IMF کا قرضہ آ گیا، کیوں آیا؟ مسعود اظہر کو دینے سے پیسے کیا؟ تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو آپ گاڑیاں ہیں امپورٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے اوپر پابندی ہے اس کو ہٹائیں۔ اس وقت 3 سال سے پرانی گاڑی جو ہے پاکستان میں آپ امپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو IMF کہہ رہا ہے کہ آپ اس پابندی کو ہٹائیں اور یوزڈ کار جو ہوتی ہیں، یعنی استعمال شدہ سیکنڈ ہینڈ کارز، اس کے اوپر جو یہ آپ نے کیپ لگایا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، تاکہ یہ اور بھی زیادہ پرانی گاڑیاں جو ہے پاکستان میں یہ لائی جا سکے۔ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ پہ جو انہوں نے کہا ہے، جو کنڈیشن لگائی IMF نے، وہ ہے ایگریکلچرل انکم ٹیکس۔ انہوں نے کہا کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ہے اس کو آپریشنل کیا جائے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا جاگیردار پاکستان کی فوج ہے، وہ ٹیکس تو دیتا ہی نہیں نا کسی چیز پہ، بلکہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے ٹیکسز پر وہ پلتا ہے، وہ فوج پلتی ہے، اور یہ واحد فوج ہے جو عوام کے پیسوں کی تنخواہوں سے لے کے تنخواہیں عوام کے پیسوں سے اب اسی عوام کو قتل بھی کرتی ہے، مارتی بھی ہے، اور عوام پھر بھی ہے کہ کہہ رہی ہے نہیں کوئی بات نہیں، ٹیکس دیے جاؤ دیے جاؤ دیے جاؤ، کیونکہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ان کو اتنا شاید اندازہ نہیں ہے کہ کہاں سے ٹیکسز لیے جا رہے ہیں، ورنہ اگر پورا پاکستان بجلی کے بل دینا بند کر دے 3 مہینے کے لیے تو پاکستان کا کریا کرم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑا جاگیردار ہے وہ ہے پاکستانی فوج، اور وہ ٹیکس نہیں دیتے ایگریکلچر انکم کے اوپر جو کمائی ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کا سب سے بڑا جاگیردار یعنی سب سے بڑی لینڈ ہولڈنگ، ایگریکلچرل لینڈ ہولڈنگ آرمی کے پاس ہے،
تو پاکستان کو گیہوں یا گندم امپورٹ کیوں کرنی پڑتی ہے، باہر سے کیوں منگانی پڑتی ہے؟ اس پہ میں انٹرویو کر رہا تھا روہت شرما صاحب کا، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں گیہوں اگاتے ہی نہ ہوں، ہو سکتا ہے یہ جو گیہوں اگاتے ہیں وہ سارا ایکسپورٹ کر دیتے ہوں پیسہ کمانے کے لیے، اور یا پھر یہ وہاں گیہوں نہیں اگا رہے، کیش کراپس اگا رہے ہیں، مشرومز اگا رہے ہیں، اور چیزیں اگا رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کوئی ان کے مہمان، انہوں نے ان کو آواز دے کر کہا کہ پاپی، یعنی کہ ہیروئن کے جو وہ نہیں ہوتے پاپی، وہ گرو کرتے ہیں. تو وہ مجھے اچھا لگا، تو میں نے بھی ان کو کہہ دیا، میں نے کہا بالکل اس کا تو ان کو بڑا تجربہ ہے. تو یہ سوال ہے کہ یہ جو اتنا یہ اناج اگتا ہے یا کیا اگتا ہے ان زمینوں پہ، یہ کیا اگا رہے ہیں، یہ بھی پتہ کرنا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ انرجی سیکٹر میں بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن کہا ہے کہ جاری کریں، سالانہ نوٹیفیکیشن ٹیرف کا جاری کریں، تاکہ مطلب ہر سال بجلی کے بلوں میں اضافہ کریں. پھر انہوں نے کہا کہ گیس کا جو ٹیرف ہے اس کو ایڈجسٹ کریں 15 فروری سے پہلے 15 فروری 2026 سے پہلے، اس کے اندر اور مزید اس کو مہنگا کرنا چاہتے ہیں وہ. اور اسی طرح سے جو یہ کہہ رہے ہیں نا شہباز شریف صاحب کہ ہم بڑا بعد سے انویسٹمنٹ آئے گی تو ان کو بڑا جناب ہم ٹیکس فری دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے. تو اب جناب یہ IMF نے کہا ہے کہ جو انسینٹو دے رہے ہیں آپ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اور انڈسٹریل پارکس کو 2035 تک آپ یہ ختم کریں، اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے 2035 تک ختم کریں. یہ ہے ہندوستان سے پنگا لینے کی قیمت، کہ آپ دہشت گردی کی انڈسٹری بند نہیں کر رہے، آپ دوسرے ملکوں کے اندر تباہی اور بربادی لانے میں سب سے آگے ہیں. اپنے عوام کے دماغوں کو آپ نے نفرت کے جو ہوتا ہے نا وہ کٹوری نہیں ہوتی چھوٹی کٹوری جس میں سالن ڈالتے، وہ کٹوریاں ہیں، یہ نفرت کی بھری ہوئی زہر، نفرت کی بھری ہوئی کٹوریاں بنا دی ہے. تو پھر ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. پھر اب رونا مت جب آپ کو ٹیکس لگے گا، لوگوں کو جب آپ کو بازو مروڑ کے IMF آپ سے پیسے مانگے گا، پھر رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے. کیونکہ آپ کہہ رہے تھے نا بڑے اس سے کہ جی میں نے آرمی چیف کو کہا کہ ایسا تھپڑ رسید کرو انڈیا کو کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے. وہ تو خیر کیا آپ تھپڑ رسید کرتے، آپ کا تو اپنا جو دونوں گال ہیں سرخ ہوئے میں اتنے چانٹے پڑے ہیں آپ کو انڈیا سے. لیکن اس کو تھپڑ کہتے ہیں، یہ جو IMF نے تھپڑ مارا ہے نا اس کو تھپڑ کہتے ہیں. یہ تھپڑ پڑا ہے آپ کو انڈیا سے پنگا لینے کا. اس لیے اچھے بچوں کی طرح آرام سے POJ کے اور گلگت بلتستان انڈیا کو دے دو، بلوچستان کو آزاد کر دو، اور سکون کی نیند خود بھی سو، دوسروں کو بھی سونے دو. دیکھتے رہیے میرا شو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.